السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے غوث شیخ ٹی وی یوٹیوب چینل میں۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک درخواست ہے کہ جو لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو اسلامی معلومات، اصلاحی بیانات اور دینی مسائل کے جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو شیئر کرے اور ہماری ہمت افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ ضرور کریں۔ مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ قابل احترام معزز سامعین اور میری دینی و اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اولاد کی تربیت، اہمیت اور ضرورت کے عنوان سے اولاد کو نیک اور دیندار بنانے کے دنیا اور آخرت کے کچھ فائدے بیان کرنا ہے۔ اگر ماں باپ بچوں کو بچپن ہی سے صحیح تربیت کرے اور ان کے دلوں میں خوف خدا اور آخرت کا یقین بٹھانے کی کوشش کرے، جس کے نتیجے میں بچے دیندار بن جائے، تو اولاد کی دینداری کا سب سے پہلے ماں باپ ہی کو فائدہ ہوگا، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی۔ اولاد کو نیک اور دیندار بنانے کا ماں باپ کو ان کی حیات اور زندگی میں پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دیندار بچے ماں باپ کی جوانی میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ماں باپ کو دوسروں کے سامنے شرمندگی کی وجہ سے سر جھکانا پڑے، بلکہ دیندار اولاد کے اچھے اخلاق، بہترین عادات اور عمدہ کردار کی وجہ سے جوان ماں باپ کا سر ہر جگہ اونچا ہی ہوگا۔ ماں باپ کو اپنی نیک اور دیندار اولاد کی وجہ سے فخر کرنے کا موقع ملے گا۔ اولاد کو دیندار بنانے کا جوان ماں باپ کو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اولاد ماں باپ سے ناجائز اور فضول فرمائشیں کر کے ان کو تنگ نہیں کرے گی، ورنہ جن کی اولاد نیک اور دیندار نہ ہو وہ روزانہ ماں باپ کے سامنے فرمائشوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ اب ان ماں باپ کے لیے ان اولاد کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے یا تو رات دن محنت مزدوری کرنا پڑتا ہے یا پھر ناجائز اور حرام طریقے سے مال کمانا پڑتا ہے۔ اگر وہ اپنی بے دین اور نافرمان اولاد کی فرمائش پوری نہ کرے تو وہ اولاد ان ماں باپ کی زندگی دوزخ کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ نیک اور دیندار اولاد کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کے فضول اور غیر ضروری فرمائشوں سے امن و امان میں رہیں گے۔ اولاد کو نیک اور دیندار بنانے کا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان نیک اور دیندار اولاد کے ماں باپ کو لوگ قدر اور رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، جس سے ماں باپ کو انتہائی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل جو ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، جس کے نتیجے میں بچے نافرمان اور آوارہ گردی کے شکار ہو جائے، تو ان بچوں کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ ان کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں، جن کو سن کر
ماں باپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اولاد کو نیک اور دیندار بنانے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ماں باپ کو لوگ دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اپنی اولاد کو نیک اور دیندار بنانے کا چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے لیے رشتے ملنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور اچھے سے اچھا رشتہ مل جاتا ہے، جس سے ماں باپ کو ان کی ذمہ داری جلدی پوری کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ماں باپ کو ذمہ داری جلدی پوری ہو جانے کی وجہ سے بڑی راحت اور سکون ملتا ہے۔ ورنہ جن لوگوں کی اولاد نیک اور دیندار نہیں ہوتی تو ایسے بے دین اور برکردار اولاد کے رشتے تلاش کرنے میں ماں باپ کو بڑی دقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اور اپنی اولاد کو نیک اور دیندار بنانے کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائے تو اولاد ان کی خدمت کرے گی، ان کی راحت اور سکون کا خیال رکھے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ، جنت میں جو میرا پڑوسی ہوگا میں دنیا ہی میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ فلاں بازار میں تجارت کرتا ملے گا اور وہ ایسی شکل کا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش کرتے ہوئے اس بازار میں گئے تو وہ شخص ملا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس شخص کو جنت میں ایک نبی کا پڑوسی بننے کا شرف کس عمل کی بنیاد پر ملا معلوم کرنے کا داعیہ پیدا ہوا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پیچھے چھپ کر اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ دیکھا کہ وہ نوجوان گھر میں داخل ہو کر ایک ٹوکرا اوپر سے نیچے اتارا۔ اس میں ایک بوڑھی خاتون تھی، نہایت کمزور۔ وہ کپڑوں ہی میں پیشاب پاخانہ کر چکی تھی۔ وہ نوجوان اس بوڑھی خاتون کا پیشاب پاخانہ صاف کر کے کپڑے بدلے اور خود روٹی چبا کر اس کو کھلایا اور بستر بدل کر سلایا۔ یہ بوڑھی عورت اس جوان کی ماں تھی۔ اس واقعے سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لڑکا دیندار تھا، اس لیے ماں کی اتنی خدمت کر رہا تھا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ اللہ اس کو جنت میں ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس بنا دیا۔ حضرت اویس قرنی کی قربانی بھی قابل تذکرہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی بیمار اور بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو قربان کر دیا، جس کی وجہ سے صحابیت کا مقام اور مرتبہ نہیں پا سکے۔ ماں کی خدمت کے خاطر ان کی اتنی بڑی قربانی ان کے دیندار ہونے ہی کی وجہ سے تھی۔ چنانچہ ان کا تقوی، طہارت، توکل اور تعلق مع اللہ کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عمر، تیرے زمانے میں قرن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا۔ جب تیری ان سے ملاقات ہو جائے تو ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ اپنی اولاد کو نیک اور دیندار بنانے کا فائدہ ماں باپ کے انتقال بھی ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ نیک اور دیندار اولاد
اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے نام سے قرآن خوانی کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے، جن کا ثواب ماں باپ کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو دیندار نہ بنایا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا لثلاث، انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ من صدقۃ جاریۃ، صدقے جاریہ، مثال کے طور پر کسی نے لوگوں کے لیے کنواں کھدوا کر پانی جاری کروا دیا، جب تک لوگ اس کنویں سے پانی لیتے رہیں گے اس آدمی کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، چاہے اس آدمی کا انتقال بھی ہو جائے۔ اسی طرح کسی نے مسجد یا مدرسے کے لیے زمین دے دی تو جب تک مسجد کی جگہ پر لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس آدمی کو ثواب ملتا رہے گا۔ مدرسے کی زمین پر جب تک لوگ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے یا قرآن پڑھیں گے یا پڑھائیں گے یا علم حاصل کرنے کے لیے قیام کریں گے اس آدمی کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، یعنی کوئی آدمی کسی کو علم سکھایا، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، دینی مسائل سکھائے، نماز سکھائی، پھر اس نے دوسرے کو سکھایا، دوسرے نے تیسرے کو سکھایا، اسی طرح یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا اس وقت تک ان تمام لوگوں کے سیکھنے اور سکھانے کا ثواب اس پہلے آدمی کو بھی ملتا رہتا ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، یعنی ماں باپ نے اپنی اولاد کو خدا کی دی ہوئی ایک نعمت سمجھ کر ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا اور اولاد کو نیک اور دیندار بنا دیا، تو وہ اولاد ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کے لیے جو بھی نیک کام کرے گی، خواہ وہ اپنے مرحوم ماں باپ کے نام سے صدقہ خیرات کرے یا قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، نوافل پڑھے، یا وہ اپنے مرحوم ماں باپ کے نام سے مسجد یا مدرسہ بنائے، جو بھی نیک کام کرے ان کا ثواب ماں باپ کو ملتا رہتا ہے۔ اور اگر ماں باپ بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت نہ کرے، یہاں تک کہ وہ اولاد بے دین اور بد کردار بن گئی، تو ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت، ایصال ثواب تو کیا کرے گی، وہ بے دین اولاد اپنے ماں باپ کا جنازہ تک نہیں پڑھے گی۔ معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کو نیک اور دیندار بنانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کی وہ نیک اولاد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے گی، ایصال ثواب کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنے اور ان کو دیندار بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔